اس دلاویز رنگا رنگ دنیا کو دماغ میں کون اسکرین پر اتارتا ہے؟ کون راگ راگنیوں اور موسیقی کے مدھم سروں کو سنتا ہے؟ پرندوں کی چہچہاہٹ کو کون سنتا ہے؟ اور گلاب کی دل نشین خوشبو کون سونگھتا ہے؟ اور جب باغ میں کوئی سرگرم خرام ہو تو بیک وقت سب مناظر، آوازیں اور دنیا جہاں کی مہک کا ادراک کہاں سے آتا ہے؟ پس پردہ کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ڈور ہے؟ کون ہے جو ہمیں ان لازوال لذات سے آگاہ کرتا ہے؟ یہ ساری تحریکیں مجموعی طور پر کسی شخص کی آنکھوں، کان اور ناک سے دماغ کو جاتی ہیں، اور یہ تحریک برقی کیمیائی اعصاب کی لہروں کی شکل میں جاتی ہے۔ علم الحیاتیات، بائیو کیمیا کی کتابوں میں تفصیل سے معلومات درج ہیں، لیکن جو امر بے حد ضروری ہے وہ یہ کہ کون ان کیمیائی اشارات کی تصاویر، صوت، خوشبو اور لمساتی اور احساسی لذت کو دماغ میں وصول کرتا ہے۔ وہاں ایک عالم ہوش ہے دماغ کے اندر ان ساری لذات جسمانی و باطنی و روحانی کے لیے، جس کو نہ آنکھ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ناک اور کان کی۔ یہ عالم ادراک و ہوش کس کا ہے؟ اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ عالم احساس کس کی جاگیر ہے؟ یقیناً اس کا تعلق نہ اعصاب سے ہے، نہ چربی کی تہ سے ہے، اور نہ ہی ان اعصابی خلیوں سے ہے جن سے دماغ بنا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہیں جن کا مال و زر کے غلام ڈارون اور اس کے متقدین کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ احساس و شعور اور عالم ہوش وہ روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالی انسان کے اندر پھونکتا ہے، جس کو نہ آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مناظر دیکھے، نہ دماغ کی ضرورت ہے کہ سوچے۔ ہر کس و ناکس جو یہ دلچسپ و علمی معلومات پڑھتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی صناعی قوت، جمال، کمال وجود اور بے محابہ قوات کا سوچے، اور اس کے اندر خوف کا تصور جاگے اور اس کے دامن میں پناہ تلاش کرے، کیونکہ اس ذات باری نے ہی محیط کی ہوئی ہے ایک گہری سیاہ جگہ جس کا رقبہ چند کیوبک سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں، اور اس کا حدود اربعہ سہ جہتی یعنی 3D رنگین، مدھم اور روشن شکل میں ہے۔ مادہ پرستوں کا ایمان۔ اس رسالے میں جو بھی معلومات پیش کی گئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل ارتقاء کی ساری تھیوریز سائنسی حقائق سے منطبق نہیں ہوتی۔ تھیوری کے دعویٰ زندگی کی پیدائش کے متعلق سائنس کے نظریات کے خلاف ہے، اور جو بھی ارتقائی منازل وہ بیان کرتا ہے اس میں ارتقائی قوت ہی نہیں، اور فوسلز کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان لاکھوں سال گزر جانے کے بعد کوئی درمیانی کڑی موجود نہیں ہے جو ارتقاء کو ثابت کر سکے۔ ان سب کا ظاہری نتیجہ ہے کہ افکار ارتقاء کو چھوڑ جن میں کوئی سائنسی دمخم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی خیالات جیسے کہ زمین مرکز ہے کائنات کے ماڈل کا اب سائنسی تاریخ میں وجود نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ارتقاء کی تھیوری سائنس کا اب بھی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جو بھی اس کے خلاف ہے وہ سائنس اور ارتقاء پر حملہ آور ہے۔ کیوں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تھیوری یا نظریہ خدا آرائی اور تکبرانہ ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اہل ستم بڑے خلوص سے اس نظریے کو چپکے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈارون کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ڈارون ہی وہ بد نصیب ہے جو ایسے گروپ کو گمراہ کر سکتا ہے تاکہ وہ گمراہ لوگ اپنا فطری کام جاری رکھ سکیں، اور یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ گاہ بگاہ وہ خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف ماہر علم جنین اور کھلم کھلا اعتراف کرنے والا ارتقائی ماہر ریچرڈ سی لیونن، جس کا تعلق ہارورڈ یونیورسٹی سے ہے، اعتراف کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مادہ پرست ہے اور آخر میں وہ ایک سائنسدان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طریقہ کار اور تعلیمی ادارے جو سائنس کی خدمت پر مامور ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم مادی جواز پیش کریں، کیونکہ اس کے برعکس ہم اپنی انا اور خودی کے سبب مادی وسائل سے مجبور ہیں، کیونکہ وہ ہمیں تحقیق کا مادہ اور چند نظریات دیتے ہیں اور مادی جواز بھی پیش کرتے ہیں، خواہ کتنے ہی ہمارے وجدان کے خلاف ہوں، خواہ وہ کتنے ہی سحر انگیز ہوں ہمارے اندرونی روحانی جذبے کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مادہ پرستی ایک جامد و مکمل چیز ہے
جس کے دروازے سے روحانی و مافوق الفطرت قدم داخل نہیں ہو سکتا، یا یوں کہیے کہ مقدس چیزوں کا گزر نہیں۔ یہ ہیں وہ ناقابل تردید بیانات و خیالات کہ ڈارونزم ایک مجرد عقیدہ یا قول ہے جو صرف مادہ پرستی کے خاطر زندہ رکھا گیا ہے۔ یہ اندھا عقیدہ مصر ہے کہ بے جان مادہ ہی سب کچھ ہے اور بے جان مادہ نے ہی زندگی کو جنم دیا۔ ان کا اصرار ہے کہ کروڑوں مختلف چیزیں، مثلا پرندے، مچھلیاں، زرافے، چیتے، کیڑے مکوڑے، پودے، درخت، پھول، ویل مچھلی اور بنی نوع انسان، یہ آپس کے تعامل سے پیدا ہوئے۔ جب بارش ہوئی، بجلی کڑکی اور اسی طرح ہوتا رہا، وقت گزرتا رہا اور یہ سب بے جان مادے کے آپس میں ملنے سے وجود میں آیا۔ اس کے باوجود ڈارون کے ماننے والے اس اصول کو مانتے ہیں اور مقدس روشن قدم کو دروازے میں داخلے کا اذن نہیں دیتے۔ ہر کوئی شخص جو زندگی کی پیداوار کو مادی تعصب سے نہیں دیکھتا، وہ جانتا ہے کہ زندگی پیداوار ہے خالق کی، جو تمام تر سے طاقتور ہے، عقل قل ہے اور تمام علوم کا دانا ہے، اور وہ رب العزت ہے جس نے کن فیکون سے کائنات کو تخلیق کیا اور ان سب کو پیدا کیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہیں، اور جس کا علم اس ذات باری کو ہی ہے۔ ارتقائی نظریہ یا ایک عالمی سحر جو دنیا پر چھا گیا۔ ہر وہ شخص جو تعصب سے بعید ہے اور اندھے و فاسد خیالات و عقیدے کا معتقد نہیں ہے اور اپنا استدلال استعمال کرتا ہے، اس کو صریحاً سمجھ آئے گا کہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والے وسوسے اور معاشرتی بدعقیدگی و بت پرستی پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کو سائنس اور معاشرتی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی ناممکن ہے کہ وہ اندھے اعتبار پر یقین کر سکے۔ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو نظریہ ارتقاء پر یقین کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ چند ایٹم اور سالمات جو ایک بڑے سے ڈبے میں پھینکے گئے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تخیل فکر پیدا کرنے والے اساتذہ، یونیورسٹی کے طلباء، سائنسدان جیسے آئنسٹائن، گلیلیو، اور فنکار جیسے ہنری بوکارٹ، فرینک سیناترا، لوچیانو پاواروتی، لیمو کے درخت اور کارنیشن کے پھول، یہ سب اسی کچرے کے ڈبے سے اتفاقاً پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ سائنسدان اور اساتذہ جو اس غلیظ نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی حد تک یہ کہنے میں بجانب ہیں کہ یہ نظریہ کائنات کا مسحور کن واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی نظریے نے لوگوں کو اس قدر سحر زدہ نہیں کیا جتنا اس نے، اور ان عقلی دلائل، علمی بصارت اور اندر چھپے ہوئے سچ کو اندھا کر دیا ہو۔ یہ نظریہ اس مصری عقیدے سے بھی بدتر ہے جو سورج دیوتا را کی پوجا کرتے تھے۔ توتم کی افریقہ کے کچھ حصوں میں عبادت ہوتی ہے، یمن کی ملکہ سبا کی سورج کی عبادت، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بت پرستی، یا امت موسیٰ علیہ السلام کی سونے کے بچڑے کی عبادت۔ حقیقتاً رب العزت نے اپنی کتاب قرآن عظیم میں کئی جگہ اور کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے کہ اس کا سبب ان کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔